بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین ایف بی آر سے مسلسل ہم ایک ہفتے سے ایک ہی سوال نامہ پوچھ رہے ہیں، مگر نہ چیئرمین ایف بی آر صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، نہ ان کا کوئی فوکل پرسن اس کا جواب دینا چاہتا ہے، نہ کوئی اور کسی کو نامینیٹ کر دیں، کسی کو بتا دیں کہ ہمیں اس کا جواب دے دے۔ ہم تو سوال پوچھتے رہیں گے جناب، اس کے بعد وہی سوال نامہ ہم منسٹر فائنانس صاحب کو بھیجیں گے، وہی سوال نامہ ہم وزیر اعظم پاکستان صاحب کو بھیجیں گے کہ جناب یہ سوال نامہ ہم چیئرمین ایف بی آر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ایف بی آر سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، اس کے اوپر جواب دیں، مگر ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ جواب تو دینا پڑے گا چیئرمین صاحب، کیونکہ آپ ہی اس محکمے کے ابھی ہولی سولی ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے جو آر ٹی اوز ریجنل ٹیکس آفسز ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی کہ وہاں پر کس طریقے سے کرپشن کر رہے ہیں۔ آج ہم انہی آر ٹی او افسران کے بارے میں بات کریں گے اور ایل ٹی او افسران کے بارے میں بات کریں گے، جو ایل ٹی او میں افسران ہیں اور جو آر ٹی او میں افسران ہیں، کہ وہ شوگر ملوں میں کس طرح وہ کرپشن کرتے ہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن، خربوں روپے کی کرپشن، شوگر مافیا جو پاکستان کے بڑے بڑے اشرفیات ہیں، پاکستان کے جو اس ٹائم ہولی سولی منسٹرز ہیں، کچھ کچھ نہیں ہیں، جنہوں نے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے، کچھ خاندانوں نے، انہی کی فیکٹریاں ہیں، انہی کا گڑھ ہے، اور وہاں سے اربوں روپے کی وہ کس طریقے سے شوگر ملوں میں سے کرپشن ہوتی ہے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو جو آر ٹی او میں افسران تھے ان کو نکال کے ایل ٹی او میں بھیج دیا گیا۔ اب ایل ٹی او میں ان کو کیوں بھیج دیا گیا؟ کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ آر ٹی او میں بزرگ ہو گئے ہیں، یہ ایل ٹی او میں جائیں گے، ایل ٹی او ملتان جس طرح ہو گیا، ایل ٹی او لاہور ہو گیا، ایل ٹی او کراچی ہو گیا، وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا۔ ان کی 55 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، زائد عمر ہو گئی ہے۔ جتنے بھی شوگر ملز ہیں جو منیٹرنگ ہو رہی ہے وہ ایف بی آر کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہاں پر لگا دیے ہیں افسران، جو بزرگ لگا لیے ہیں، وہ کس طرح مانیٹرنگ کر سکتے ہیں؟ آر ٹی او سے اٹھا کے آپ نے ان کو ایل ٹی او میں بھیج دیا ہے، اور جو ایل ٹی او والے افسران تھے ان کو آپ نے آر ٹی او میں بھیج دیا ہے۔ جو جوان نئے بھرتی ہوئے ہیں، 300 سے 400 افسران انسپیکٹر آپ نے بھرتی کی ہے، ان کی ڈیوٹی لگانی چاہیے تھی کہ شوگر ملوں میں جائیں اور دیکھیں۔ خالی شوگر ہی تو نہیں بنتی نا وہاں پر، جو فیکٹریاں ہیں وہاں پر تو اور 5-6 چیزیں بنتی ہیں بھائی، تو وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، کتنی کتنی بوریاں۔ اب ایک بندہ جو خود شوگر کا مریض ہو اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں، ریٹائر ہونے والا ہو، 4-5 سال اس کے رہتے ہیں، اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں، تو کس طریقے سے وہ بوریاں اوپر چڑھ کے دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ وہ کیسے چڑھے گا؟ وہ تو خود مریض بندہ ہے۔ تو یہ بھی ایک کرپشن کا ذریعہ ہے۔ ینگ لوگوں کو لگائیں، آپ کو تو ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس یہ نالج آ جاتا ہے، ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں، تو آپ تو بھائی پورا دن یہاں پر ہوتے ہیں۔ ایف بی آر کے افسران جتنے بھی ہیں وہ تو یہاں سے نیچے سے اوپر آتے ہیں، مگر اربوں خربوں روپیہ جہاں پر ملتا ہو تو پھر وہ کیوں اس طرح کریں گے؟ کیوں اس بارے میں سوچیں گے کہ ینگ بلڈ کو لگانا چاہیے، نئے افسران کو لگانا چاہیے، جو بھاگ دوڑ کر سکیں، جو آ جا سکیں، نہ کہ مریضوں کو لگانا چاہیے۔ یہ جو سارا شوگر مافیا ہے نا جی، پہلے بھی انہوں نے مانیٹرنگ کے لیے کانٹریکٹ دیا تھا اے جی سی ایل کمپنی کو۔ اب اے جی سی ایل کمپنی کو 2022 میں انہوں نے کانٹریکٹ دیا، اس کو 2-1 سال یہ چلاتے رہے ہیں کہ چل جائے، وہ اس سے بہتری ہوگی، اس سے مانیٹرنگ کرتے تھے یہ کہ فیکٹریوں میں سے، شوگر ملوں میں سے کس طریقے سے باہر چیزیں نکل رہی ہیں۔ این وی آر کے انہوں نے کیمرے لگائے تھے، این وی آر کے انہوں نے پروجیکٹرز لگائے تھے، اربوں روپے کا اے جی سی ایل کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ اب ٹھیکہ بھی کس لیے دیا گیا تھا؟ کہ وہ بھی کرپشن کرنی تھی، وہ بھی کرپشن کا ایک ذریعہ تھا نا، تب انہوں نے دیا نا اے جی سی ایل کمپنی کو کہ اس سے مانیٹرنگ کریں گے۔ وہ مانیٹرنگ کے لیے نہیں دیا گیا تھا، وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ وہ انہوں نے کرپشن کے لیے اصل میں دیا تھا کہ کرپشن اس سے کی جائے، وہ بھی ٹینڈر جب دیا گیا اس میں سے پیسے لیے ہوں گے، تو وہ بھی بالکل فلاپ ہو گیا۔ گوداموں میں جو ہے نا کیمرے لگائے اور اس سے مانیٹرنگ ہوتی رہی، وہ زیرو ہو گئی۔ پھر ان کو امپورٹ کرنی پڑی، چینی بھی امپورٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو مافیا تھے، جو شوگر مالکان تھے، انہوں نے اپنی چینی کو چھپا کے رکھا، اور کیونکہ مانیٹرنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا نا جناب۔ وہ جو افسران بھیجے گئے ہیں وہ خود بزرگ ہیں، وہ بےچارے سوئے رہتے ہیں، انہوں نے تو ریسٹ ہی کرنا ہے نا وہاں پر جا کے۔ انہوں نے کون سا نشاندہی کرنی ہے، انہوں نے کون سا بھاگنا ہے، انہوں نے کون سا دروازوں پہ جا کے کھڑا ہونا ہے، انہوں نے کون سی مانیٹرنگ کرنی ہے؟ اے جی سی ایل کمپنی تو جو آپ نے لگا دی ہے مانیٹرنگ کے لیے، وہ تو فلاپ ہو گئی ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکی۔ تو وہ جو بزرگ صاحبان ہیں جن کی وہاں پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں سپاہی بھرتی، سپاہی ریٹائر، تو وہ انسپیکٹر بھرتی ہوئے ہیں، ان میں کچھ وہ بھی انسپیکٹر ہی ریٹائر ہونے والے ہیں۔
کیونکہ وہ منتھلی نہیں دے پاتے، اس لیے ان کو اس سائڈ پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ ان سے کون سی کرپشن پکڑی جائے گی، یہ تو خود بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بھاگ ہی نہیں سکیں گے، چلو ان کو اس سائڈ پہ لگا لیتے ہیں، یہ اس سائڈ پہ چلے جائیں۔ تو اب یہ بڑے مین پوائنٹ ہیں جی۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے اربوں روپے کا ٹھیکہ دے دیا سی پی یو لگانے کا، اب جی پی یو کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ اب جی پی یو کیا ہے؟ یہ ایک گرافک یونٹ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ بوریاں کاؤنٹ کرنا کیمروں کے ذریعے، کہ شوگر ملوں میں جو جی پی یو لگایا گیا اس کا یہی کام ہے کہ بوریاں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور اس کی جو ہارڈ ڈسک اس میں لگتی ہے وہ 20-25 لاکھ کی ایک ہارڈ ڈسک ہے۔ یہ بھی اربوں روپے کا کرپشن کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی لگا دیا گیا، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کے نالج میں نہیں ہے کہ کروڑوں کے حساب سے بوریاں یہ فیکٹریوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ شوگر بعد میں کہاں سے نکل آتی ہے؟ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں نکل آتی ہے، اپنی من مانی کے ریٹ بنانے کے لیے اس طرح کا کام ہوتا ہے نا۔ تو یہ جناب میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، یہ جو ایف بی آر کے افسران ہیں نا، یہ جو کمشنر صاحبان آر ٹی اوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کے انسپیکٹر بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کے سارے سٹاف جو ان کے ڈی سی ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہر بندہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ریونیو اکٹھا ہو۔ یہ جو آپ نئے ٹھیکے دیتے ہیں نا، جی پی یو ہو گیا، اس کے بعد اے جی سی ایل ہو گیا، یہ بھی کرپشن کا ایک ذریعہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ وہاں پر جو لگائیں نا افسران، ایسے انرجیٹک لگائیں، ان کو دیکھیں اور ان کو آپ ذرا سٹک کریں نا، پھر دیکھیں کیسے کام ہوتا ہے۔ فل فلیج ان کو جو ہے نا ٹف ٹائم دیا جائے، جو نئے آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں ان کو آپ لگائیں۔ یہ بوڑھوں کا کام نہیں ہے، وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، اب گھروں کو جائیں گے، انہوں نے محکمے کو بڑا ٹائم دے دیا ہے، اب وہ خود جو ہے نا شوگر کے مریض ہیں، ان کے بائی پاس ہوئے ہیں 2 بار، تو وہ کہاں سے بہتر کریں گے؟ وہ تو اندر جا کے بھائی انہوں نے سونا ہے، انجوائے کرنا ہے، کیونکہ وہ تو منتھلی نہیں دیتے ہوں گے، وہ تو پیسے نہیں گٹھے کر کے دیتے ہوں گے، تو اس لیے ان کو کھڈے لائن لگانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ وہاں پر لگا دیں گے، آنکھیں بند ہوں گی، کام چلتا رہے گا۔ اچھا، پھر شوگر ملوں سے دیکھیں بگاس بنتا ہے، اب وہ جس سے بجلی بنتی ہے، خالی گنے سے چینی تو نہیں بنتی نا، بگاس بھی بنتا ہے، اور اس سے جو ہے نا بجلی بنتی ہے۔ یہ جو آئی پی پیز کہاں سے بنی ہیں؟ آئی پی پیز کمپنیاں یہ کہاں کی پیداوار ہیں؟ یہ اسی بگاس کی پیداوار ہے نا، یہ نہیں شوگر ملوں کی پیداوار ہے نا، جو آئی پی پیز کمپنی ہے، یہاں سے بجلی آئی پی پیز کمپنی نے بنائی ہے نا، اور اربوں روپے کے فائدے اٹھائے ہیں، خربوں روپے کے فائدے اٹھائے ہیں۔ جو مالکان ہیں، جو پاکستان کے بڑے ہولی سولی لوگ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے تو یہاں سے ہی بڑا کچھ کمایا ہے۔ ان کو مانیٹرنگ کے لیے آپ جو ایل ٹی او لیٹ سپوز ملتان ہو گیا، لاہور میں ہو گیا، جو اسپوک پرسن آپ نے بٹھایا ہوئے شوگر ملوں کے لیے، وہ خالی اپنا وزٹ کرنے کا ٹکٹ یہ کا جو ہے نا لاکھوں روپیہ لیتا ہے، 30-40 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے وہ ایک وزٹ کا ایک شوگر مل کا لیتا ہے۔ اب ایک شوگر مل کا وہ لاکھوں روپے لیتا ہے، وہ وہاں پر جا کے کیا دیکھتا ہے؟ صرف حاضری ڈال کے آتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ اس کا حال ہی آپ آڈٹ کر لیں بھائی، اس نے کتنے اربوں روپیہ اس نے کمایا ہوا ہے، اس کا آپ لائف سٹائل خالی دیکھ لیں، کیا سے کیا کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ ہی سسٹم ہے۔ چیئرمین صاحب اور آپ کی یہ جو ٹیم ہے نا، بورڈز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے چیئرمین آئے ہیں، چلے گئے ہیں، جو کام کا نہیں رہتا اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی۔ ہم تو کہتے ہیں ریونیو 5300 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا ہے اس بار، تو ہم تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف تھوڑا دیکھیں، اس طرح کے مافیاز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر تھوڑی کڑی سے کڑی نظر رکھیں۔ یہاں پر کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہل ہی نہیں رہے۔ ان کے پیچھے کن کی پاورز ہیں؟ ان کے پیچھے کس کی سپورٹ ہے؟ کس کی سفارش ہے؟ اچھا، پھر شوگر مل سے کیا چینی ملتی ہے عوام کو؟ نہیں۔ لیکوڈ جو ہے مولیسز، جو لیکوڈ ہے وہ جو نکلتا ہے گنے سے، وہ آگے جو الکول فیکٹریوں میں جاتا ہے، اس سے الکول فیکٹریاں کتنے کی شراب بناتی ہیں۔ یہ شوگر تو صرف ایک نام ہے، چینی تو ایک صرف نام ہے، اس کے اندر سے اور کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا نہیں ہے؟ ان فیکٹری سے اور کیا کیا کچھ بن رہا ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پہ بن رہا ہے، یہ آپ کے نالج میں نہیں ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس ملک کو بچائیں، غریبوں سے ٹیکس نچوڑنا چھوڑیں، ان بڑے جو مافیا ہیں نا، ان کی طرف گہری نظر رکھیں۔ یہ جو نئے سٹنٹ آپ کرتے ہیں نا، نئے ٹھیکے دیتے ہیں نا، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ تو بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ افسران کو سیدھا کریں، ان کا آڈٹ کریں۔ یہ جو انسپیکٹر صاحبان بھرتی ہو کے آتے ہیں نا، ان کی 4-5 سال بعد آپ لائف سٹائل دیکھیں، یہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔
ان لینڈ ریونیو والوں کو آپ دیکھیں نا، یہ ٹیکس والوں کو دیکھیں، آر ٹی اوز والوں کو دیکھیں، ایل ٹی اوز والوں کو دیکھیں نا آپ، یہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، ان کو تھوڑا سٹک کریں، اور جو یہ شوگر ملوں پہ آپ نے بوڑھے بوڑھے بندے لگائے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کے جوان لوگ لگائیں، جو کسی جگہ پہ بھاگنا ہو کسی کے پیچھے فوراً وہ بھاگ سکیں، فوراً چور کی چوری کو پکڑ سکیں، ان کو تھوڑا سٹک کریں۔ اور جو 3 3 4 4 5 5 سالوں سے کمشنر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چینج کریں، انہوں نے بہت کچھ کما لیا ہے۔ تو یہ شوگر ملز کے جو ہے نا تھوڑا سا گھیرا آپ تنگ کریں، ان کی طرف بھی دیکھیں، خربوں کا ٹیکس چوری کر رہے ہیں، یہ غریبوں سے نچوڑنا چھوڑ دیں، ان غریبوں نے کتنی کرپشن کر لینی ہے، انہوں نے کتنا ٹیکس چوری کر لینا ہے، خالی آپ ان کی طرف ہی آپ آر ٹی او اپنے کو ایل ٹی او کو سیٹ کر لیں نا، تو خربوں روپے کا ٹیکس تو آپ خالی یہاں سے نکال لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔